الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب الشاکرین الحمدللہ رب الحامدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی سمع فی السماء باسم احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ وابن عمہ ابی الحسن والحسین علی بن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ مخدومت المظلومت المحرومت عن حق میراث ابیہا قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصیبہ قالوا إن لله وإنا إليه راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اولاً برادر محترم جناب آقائی محمد رمضان حیدر کی رحلت پر میں تمام حاضرین خصوصاً ان کے اہل خانہ بالاخص ان کے والد محترم کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں برادر محمد رمضان کے درجات عالیہ کو مزید متعالی فرمائے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو حیات جیسی نعمت سے نوازا۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس کائنات کے اندر انسان کے لیے بن مانگے لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا کر دی۔ وہ رحمان اور رحیم پروردگار، وہ عظیم پروردگار اپنے ان ضعیف بندوں کے اوپر اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہمیں بغیر کچھ مانگے اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی انسان کائنات کی نعمتیں شمار کرنا چاہے تو اس کے سامنے قرآن کا یہ واضح پیغام موجود ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ وہ عظیم پروردگار کے جس نے انسان کو حیات عطا کی، سبب حیات نیک اور پاک والدین عطا کیے، تعلیم و تربیت کے لیے محترم اور شفیق اساتذہ عطا کیے، تربیت کے لیے خوبصورت ماحول عطا کیا، دنیا کی نعمتوں سے لذتیں اٹھانے کے لیے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء و جوارح عطا کیے، اور پھر یہ تمام کی تمام نعمتیں دینے کے بعد فقط اور فقط ایک تقاضا انسان سے کیا، فرمایا یا ابن آدم، اے بنی نوع انسان، اے فرزند آدم، خلقت کل شیء لأجلک، اے بنی نوع انسان اگر تو سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کائنات کے اندر موجود کہکشان کائہان، میں نے یہ کوہ شجر، یہ دریاؤ سمندر، یہ بحر و بر، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، یہ نعمتیں، یہ آب و ہوا، یہ پھل، یہ میوہ جات کس لیے خلق کیے ہیں تو سنو، خلقت کل شیء لأجلک، اے انسان میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ تیری خاطر خلق کیا ہے۔ اے پروردگار تو اتنا کریم ہے کہ مجھے بن مانگے تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، ہر چیز مجھے عطا کی۔ اب میرا ایک سوال تیری بارگاہ میں یہ ہے، اگر جسارت نہ ہو تو اے پروردگار مجھے یہ بتائیے کہ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ میری ذات کے لیے خلق ہوا ہے تو مجھے بتائیے کہ میری ذات کس کے لیے خلق ہوئی ہے۔ اے پروردگار
تو نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کی اور پھر مجھے یہ فرمان بھی دے دیا یبن آدم خلقت کل شیء لأجلک، اے فرزند آدم میں نے کائنات کی ہر چیز خلق کی۔ اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اگر کائنات میرے لیے خلق ہوئی ہے تو میں کس کے لیے خلق ہوا ہوں؟ اس کا مطلب میں کائنات کے لیے خلق نہیں ہوا، میں کھانے پینے کے لیے خلق نہیں ہوا، میں دنیا کی نعمتوں سے فقط لذت اٹھانے کے لیے خلق نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام کی تمام نعمتیں میرے لیے خلق ہوئی تاکہ مجھے کسی اور دنیا میں پہنچا سکیں۔ اسی حدیث قدسی کا دوسرا حصہ پروردگار نے فرمایا یبن آدم خلقت کل شیء لأجلک وخلقتک لأجلی، اے انسان میں نے کائنات کی ہر چیز تیرے لیے پیدا کی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے۔ مجھے فرشتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے جنوں کی خلقت سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے یہ خوبصورت مناظر، یہ کہکشائیں، یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، کسی چیز کی خلقت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے خوبصورت چیزیں خلق کرنے کے بعد کسی موقع پر پروردگار نے یہ فرماتے ہوئے نظر نہیں آتا تبارک اللہ احسن الخالقین، لیکن جب وقت آیا اس اشرف المخلوقات اس انسان کی خلقت کا وقت آیا اور جب نے انسان کے اس خوبصورت ڈھانچے کو پروردگار نے خلق کیا تو پھر پروردگار کہنے لگا تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا خوبصورت خلق کرنے والا ہے وہ پروردگار۔ مبارکباد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اتنی خوبصورت خلقت انجام دی۔ آج دنیا کی نعمتیں ہمارا دل لبھاتی ہیں، دنیا کی نعمتیں ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، لیکن پروردگار سے تو پوچھیں کہ کائنات کی خوبصورت ترین مخلوق کون سی ہے؟ کائنات کی یہ خوبصورت ترین مخلوق کہ جس کو پروردگار نے دنیا کی ہر قسم کی نعمت سے لیس کر کے اس کائنات پہ بھیجا اور پھر فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں اور انسانوں کہیں کائنات میں جا کر دنیا کی نعمتوں میں اپنی مستقل رہائش نہ بنا لینا، اپنے پروردگار کا یہ فرمان سن لو کہ یہ دنیا بھی فانی ہے، تیری یہ حیات بھی ختم ہونے والی ہے، تجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو بندگی کا اظہار کر سکے، تاکہ تجھے جو صلاحیتیں میں نے عطا کی ہیں وہ صلاحیتیں میری راہ میں استعمال کر سکے۔ علماء کرام مفسرین اعظام لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ پروردگار کی معرفت اس کائنات میں حاصل کر سکیں۔ اور پھر روایات کے اندر موجود ہے کہ جب اس انسان کو کائنات کے اندر اتنی نعمتیں دی گئی ہیں تو پھر قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر یاد کرو وہ وقت جب تم سے تمہیں دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں روایت کے ذریعے سے وہ نعمتیں جن کا بالخصوص بروز محشر پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا آپ کی خدمت میں شرف تلاوت حاصل کروں گا۔ روایت کی الفاظ لا یزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، قیامت کے دن جب حساب و کتاب جب میزان لگے گا اور خدا کی خلقت کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو پروردگار ایک انسان سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کتنی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ 4 چیزوں کے بارے میں سوال۔ اولاً جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا ان جسدہ فیما ابلاہ، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ پروردگار نے اس دنیا میں جو تجھے نعمتیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں تیرے پاس امانت ہیں، تو ان نعمتوں کا مالک نہیں ہے، تو ان نعمتوں کا امین ہے، اور امین کا کام مالکانہ تصرف کرنا نہیں بلکہ امینانہ تصرف کرنا ہوتا ہے۔
ہم اپنی جان کے اندر، ہم اپنے مال کے اندر، ہم اپنی اولاد کے حقوق کے اندر کبھی بھی مالکوں کا تصرف نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تمام مال، یہ اولاد، یہ صلاحیتیں پروردگار کی طرف سے نعمت ہیں۔ اور اب پروردگار ان نعمتوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ان جسدہی فیما ابلاہو، اے بندہ خدا، دنیا میں جو تجھے جسد عطا کیا گیا تھا، اب وقت آ گیا ہے، بتاؤ اس جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا تھا؟ یہ جسم جو پروردگار نے تجھے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا، اب اس جسم کے بارے میں سوال و جواب ہو رہا ہے۔ ان جسدہی فیما ابلاہو، یہ جسم کس کس کام میں استعمال کیا تھا؟ جب میری رپورٹ پیش کی جائے گی، میں نے تو یہ جسم برائی کے کاموں میں بھی استعمال کیا، میں نے تو یہ جسم گناہ کے لیے بھی استعمال کیا، میں نے تو یہ جسم حرام کی کمائی کے لیے بھی استعمال کیا، تو پھر پروردگار اگلی چیز کے بارے میں سوال کرے گا، ان عمرہی فیما افناہو، اور پروردگار نے تجھے جو عمر عطا کی تھی، کسی کو 20 سال کا دورانیہ، کسی کو 40 سال کا دورانیہ، کسی کو 60 سال کا، کسی کو 100 سال کا، جس قدر جس کو زندگی ملی، اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کن کاموں کے اندر تو نے اپنی عمر صرف کی تھی۔ جب ہماری فائلیں کھلیں گی پروردگار کی بارگاہ میں، تو ہماری زندگی کہاں کہاں استعمال ہوئی؟ کسی کو دھوکہ دینے، کسی کا مال کھانے میں، وقت ضائع کرنے میں، گناہ کی محفلوں میں، یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تیسرا سوال، ان مالہی مما اکتسبہ وفیما انفقہ، ہر چیز کے بارے میں ایک قسم کا سوال ہے، لیکن مال کے بارے میں 2 قسم کے سوال۔ تیسری چیز جس کے متعلق کائنات کا پروردگار بروز محشر سوال کرے گا، ان مالہی مما اکتسبہ وفیما انفقہ، اے بندہ خدا، کائنات میں جو تیرے پاس مال موجود تھا، اب اس مال کے متعلق سوالوں کا جواب دے، وہ مال آیا کہاں سے تھا اور وہ مال لگایا کہاں پہ تھا؟ عموماً یا مال جہاں سے آتا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہوتا، اگر وہ طریقہ درست ہو، حلال ہو، تو جہاں پہ لگایا جاتا ہے وہ جگہ درست نہیں ہوتی۔ لہٰذا مال کے متعلق 2 قسم کا سوال ہوگا کہ یہ مال تو نے کمایا کہاں سے تھا، اور یہ مال تو نے لگایا کہاں پہ ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے متعلق سوال ہوگا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ان حبنا اہل البیت، چوتھی چیز جس کے متعلق پروردگار سوال کرے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، کہ کیا تو کائنات کے اندر وہ ہستیاں جن کی خاطر کائنات بنی تھی ان کی محبت دل میں رکھتا تھا یا نہیں؟ اور اس تکمیل محبت کے 3 مرحلے ہیں، ہم اس محبت کے فقط ایک مرحلے کو طے کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے متعلق یہ آیات ملتی ہیں کہ اگر سورہ توحید آپ ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے ایک حصے کے متعلق آپ کو ثواب ملتا ہے، اگر 2 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے 2 حصوں برابر ثواب ملتا ہے، اگر 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں تو 3 حصوں برابر ثواب۔ اسی طرح جس طرح تکمیل ایمان کے مراحل، تکمیل قرآن کے مراحل ہیں، تکمیل ایمان کی بھی مراحل ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ زبان سے کرتے ہو تو ایمان کا ایک درجہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آج تک ہمارا ایمان کتنے درجے میں پہنچ چکا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کا اظہار زبان سے کر رہے ہیں تو ایمان کا ایک درجہ مکمل، اگر زبان سے اظہار محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر بھی محبت اہل بیت موجود ہے تو ایمان کے 2 مرحلے تکمیل، اور اگر زبان سے اقرار محبت اہل بیت کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں محبت اہل بیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ یہ
ایمان کامل کی علامت ہے۔ محترم سامعین، یہ موت جس نے آج ہمیں غمگین کیا ہے، جس نے آج ہمیں ایک صدمہ پہنچایا ہے، آج ہم کسی کی تعزیت کے لیے یہاں پہ اگر موجود ہیں تو کل کو ہمارا بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ یہ وہ دشوار ترین مرحلہ ہے موت کا کہ جس کے متعلق روایات میں ملتی ہیں کہ جب سکرات موت کی حالت انسان پہ طاری ہوتی ہے تو انسان اپنے پروردگار تک کو بھول جاتا ہے۔ وہی عقیدہ جس عقیدے پہ انسان 40 50 60 سال زندگی گزارتا ہے، سکرات موت کی شدت کی وجہ سے انسان وہ عقیدہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب مردہ، جب میت موجود ہو اور قبر میں دفنا رہے ہو تو اس کے اوپر تلقین پڑھی جائے۔ آپ تلقین میں کیا چیز پڑھتے ہیں؟ اس تلقین میں آپ اس مردے کو جو سکرات موت کے مرحلے سے گزر چکا ہے یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ ہل انت علی العہد الذی فارقتنا، اے وہ شخص جو اپنی زندگی کا سفر طے کر کے اب موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے، اب بتاؤ کہ جس عہد پہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ موجود تھے، کیا قبر میں جانے کے بعد بھی اس عہد پہ موجود ہو؟ اور پھر اس کو متوجہ کرتے ہیں، اذا اتاک الملکان المقربان یسألان، جب وہ مقرب ترین فرشتے تیرے پاس آئیں اور تجھ سے سوال کریں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، اس میں تجھے جواب دے۔ یہ تلقین اس مرحلے موت کے اندر آنے والی شدت کی وجہ سے بھولے ہوئے انسانی عقائد کو یاد دلانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن محترم سامعین، اس مرحلے موت کی اور سکرات موت کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے موت کی شدت کو کم کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی کی جب شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد ایک مومن یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے شہادت کے بعد شہید قاسم سلیمانی کا دیدار ہوا خواب میں، اور میں نے شہید کی بارگاہ میں عرض کیا، شہید ہم تیری موت پر بہت دکھی ہیں۔ اب یہ جملہ بھرپور توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، چونکہ آج ہم جس برادر محترم کی موت کی خبر سن کر یہاں جمع ہوئے اور ان کی یہ تعزیتی مجلس برگزار کیے ہوئے ہیں، ان کی موت بھی ایک حادثہ تھا، ایک شہادت نما موت تھی، جو یقیناً ہمیں ظاہری طور پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک تکلیف دہ ترین مرحلے سے برادر رمضان گزر کر اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اب اس مرحلے کی تاثیر جو ہمیں نظر آتی ہے میں وہ بھی بیان کر رہا ہوں، اور جس مرحلے سے وہ شخص گزر رہا ہوتا ہے میں وہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان اہل بیت کی راہ پر چلنے والا ہو، اگر کوئی انسان راہ انبیاء پر، راہ ائمہ پر چلنے والا ہو، تو پھر موت چاہے جتنی بھی دردناک ہو وہ موت شہد سے بھی زیادہ شیرین لگتی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کی موت کوئی کم اذیت ناک نہیں تھی۔ اس بندے نے شہید سے پوچھا، کیا شہید آپ کی موت بہت دردناک تھی، ہمیں آج تک آپ کی اس موت کا کرب دل کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہی شہید سلیمانی نے مسکراتے ہوئے اس شخص کو جواب دیا، اے بندہ خدا، مجھے اس موت کے وقت فقط اتنا یاد ہے کہ جب ہمارے اوپر حملہ ہونے لگا تو میں نے امیر المؤمنین کی زیارت کی۔ ہم جس مرحلے کو دردناک سمجھ رہے ہوتے ہیں، آغا رمضان شہادت نما موت تھی ان کے لیے، ہمارے لیے بہت تک ہم سے دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اگر خود آغا رمضان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس موت کے مرحلے کو کیسے پایا، تو شہید قاسم سلیمانی نے جو جواب دیا کہ جب ہمارے اوپر میزائل ٹکرایا تو میں نے امیر المؤمنین کو آتا دیکھا، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا، امیر المؤمنین نے آ کر مجھے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔
محترم سامعین، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر راہ امیر المؤمنین پر چلتا ہے تو پھر موت کے مرحلے کی شدت یقیناً وہ شدت باقی نہیں بلکہ شہد جیسی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، میں ان کی موجودگی میں زیادہ مزاحم آپ کی خدمت میں نہیں ہوگا۔ ان کی آمد کے لیے مل کر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہذا محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء، مومنین کرام، پیروان حیدر کرار، آئیں یہ جو حیات کا ہدیہ خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مرحلہ حیات کے اندر اپنے پروردگار کی رضا کو حاصل کر لیں، اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے ائمہ اہل بیت نے زندگی گزاری۔ یقیناً یہ زندگی مشکلات بھری زندگی ہے۔ اب میرے مخاطب ہیں وہ افراد کی جو یہ مصائب کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ مصیبتیں، میں آخری جملہ پڑھ کے اور پھر استاد محترم کے لیے ممبر چھوڑ رہا ہوں، صرف چند منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو۔ یہ زندگی کے اندر آنے والے مصائب انسانی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مصائب وہ ہستیاں جو کامل الایمان تھی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان پر بھی آئے اور یہی مصائب ہمارے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کامل ہستیوں کے اوپر، وہ جو کائنات کی کامل ترین ہستیاں ہیں، ان کے اوپر مصائب نازل ہونے کی وجہ اور ہے، اور ہمارے اوپر مصائب اور مشکلات نازل ہونے کی وجہ اور ہے۔ جو ہستیاں کامل الایمان ہیں، جو ہستیاں گھرانے تطہیر ہیں، ان کے اوپر مصائب کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کے ایمان اور ان کے مقام کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا جا سکے۔ ان کے اوپر یہ آزمائش اور امتحان اور مصائب کی گھڑی فقط اس لیے آتی ہے تاکہ ان کے کمال کا لوگوں کو تعارف کروایا جا سکے، اور جو ہم جیسے ناقص انسان ہیں ان کے اوپر مصائب اور مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے وجود میں موجود نقص کو برطرف کیا جا سکے۔ لہذا انسان کا جتنا مقام بلند ہوتا جاتا ہے اتنا امتحان سخت ہو جاتا ہے، اور جوان بیٹی کی موت سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہے۔ جتنا انسان کا مقام بلند ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ اگر مقام سید و سردار جوانان جنت ہے تو امتحان کربلا ہے، اگر مقام سیدہ کونین ہے تو امتحان کوفہ و شام ہے، اگر مقام بطول ہے تو امتحان جلتا ہوا در ہے، اگر مقام کریم اہل بیت ہے تو امتحان جنازے میں لگتے ہوئے تیر ہے، اگر مقام سید الساجدین زین العابدین ہے تو امتحان کوفہ اور شام کے اندر پس گردن خاردار توق اور زنجیریں ہیں۔
محترم سامعین، ہمیں گریہ کرنے کے لیے، ہمیں دو اشک عذاب بہانے کے لیے ایک واعظ کی ضرورت ہے، ایک خطیب کی ضرورت ہے، ایک رلانے والا چاہیے تاکہ ہم حسین کے غم میں گریہ کر سکیں۔ ہمیں رلانے کے لیے سر چاہیے، ہمیں رلانے کے لیے آواز چاہیے، ہمیں رلانے کے لیے خطیب چاہیے، واعظ چاہیے، تاکہ وہ آ کر کربلا کے اندر ہونے والے مصائب کا تذکرہ کرے اور ہم گریہ کریں۔ لیکن کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے جس کو کربلا کے مصائب کے گریہ کرنے کے لیے کوئی خطیب نہیں چاہیے، جس کو مصائب شام پہ گریہ کرنے کے لیے کوئی واعظ نہیں چاہیے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جو مدینہ میں بیٹھ کر نام لیتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ جب اکبر کے سینے میں لگتی ہوئی برچھی یاد آتی ہے تو کہتے ہیں واہ اکبر آ۔ جب کربلا کے اندر 3 دن کے پیاسے گلے معصوم اصغر کے سینے پہ، معصوم اصغر کے گلے پہ لگتا ہوا 3 پھلا تیر یاد آتا ہے تو پھر کسی خطیب کو بلا کر گریہ نہیں کرتے، کہتے تھے واہ اصغر آ، تیری 3 دن کی پیاس۔ اور جب کبھی یاد آتی تھی علمدار کربلا کی تو کہتے تھے واہ عباس آ، واہ علمدار آ۔ اور جب یاد آتی تھی اس وقت کی کہ جب شمر سینہ اطہر امام حسین پہ موجود تھا، شمر کا خنجر تھا، امام حسین کی پاک و پاکیزہ گردن تھی، صدر قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر عصمت و طہارت کی بلی بیٹیاں اس کرتے ہوئے قدم کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اس وقت کو یاد کر کے کہتے ہیں واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ۔ عزاداران سید الشہداء اس منزل سے اگلی منزل پہ آئے، جب چلتے ہوئے خیام کا منظر تھا، سادات کی چھری جانے والی چادروں کا منظر تھا۔ حضرت سید الشاہدین کہتے تھے واہ حجاب، کہاں آل عمران کا مقام اور کہاں شام کا بازار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔